اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد۔ حیات صحابہ کے درخشہ پہلو کی پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسریٰ شاہ فارس سے ملاقات کی دلچسپ داستان کا ذکر کیا۔ اب کیسر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ کیسر روم کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر اسلام کے لشکر میں کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کر دیا۔ اسے بتایا کہ ہم نے ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو غور سے دیکھا اور آپ سے گویا ہوا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا؟ اس نے کہا، میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں مرنا پسند کروں۔ کیسر نے کہا، آپ مجھے بہادر معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کرنے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کا حکم صادر کیا گیا اور اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر آپ کو اس طرح تیروں کا نشانہ بنایا جائے کہ تیر آپ کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلائے گئے۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے پاؤں کے بالکل قریب تیر مارو۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس موقع پر بھی عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا گیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشمے زون میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس میں چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیکھ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی اور آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی
کہ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہ ایسی جانیں ہوتیں اور ہر جان کو اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشتے بدنداں ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا، اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں ایک دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور بدلے میں یہ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مضائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ کیسر روم نے اس کے بعد حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بوسہ دے، اور اس کی شروعات میں خود کرتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔